نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے جا کے۔ یہ انتخاب ہے، کسی سے پوچھا تک نہیں، مشورہ تک نہیں فرمایا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے 2 دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ابا کے بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ بھلا کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ حکم دیا، اب کہا ہے پھر نہ کہنا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور اہل ایمان دونوں ابو بکر سوا کسی اور کے کھڑے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ اللہ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج دی، مومنوں کے دل کا کیسے علم ہوا؟ یا اب اللہ والمؤمنون، کہ اللہ بھی انکار کرتا ہے اور ایمان والے بھی انکار کرتے ہیں۔ ایمان والے صرف مسجد نبوی میں نہیں تھے، محض مدینہ طیبہ میں نہیں تھے۔ غور فرمائیے عرب کتنا پھیل چکا تھا۔ قریشر قبیلے صرف قریش کے تھے، شاخیں اس کی، ان کے افراد، ان کی اجتماعیت شام تک پھیلے ہوئے تھے یہ لوگ۔ کس سے پوچھا؟ کیسے علم ہوا؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ان کو بتایا کہ اہل ایمان کے دلوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوں، اور نماز امامت کبریٰ ہے، حکومت امامت صغریٰ ہے۔ جو آدمی مصلی کا اہل ہے وہی امامت صغریٰ کا اہل ہے، سمجھے؟ اہلیت مصلی کی ہو تو حکومت کی اہلیت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کی گفتگو سنی تو باہر تشریف لائے اور فرمایا ایکم، تم نے کون ہے؟ جو اس آدمی کو پیچھے ہٹائے، من قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نبی نے آگے کھڑا کیا۔ یہ بات، یہ جملہ بڑے غضب میں ارشاد فرمایا، اور پھر ایک قاعدہ کلیہ قانون بیان کیا، جس علی کو آپ قاضی القضات کہتے ہیں، اس علی کا یہ فیصلہ بھی مانیے۔ جناب علی نے فرمایا غضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیانا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے ابو بکر پر راضی ہیں تو ہم اپنی دنیا کے لیے ابو بکر پر راضی ہیں۔